السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان مسائل پر بات کرتے ہیں جس میں عوام کے بنیادی حقوق یا ان کی مشکلات کا ذکر ہوتا ہے، انہی مسائل کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں پھر آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ لاہور سے گزرنے والی نہر کے متعلق ہے۔ مغل بادشاہوں کے دور میں بننے والی نہر، جس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 60 میل کے قریب بنتی ہے، اور یہ لاہور کے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی ملتان روڈ کی طرف جاتی ہے۔ راوی سے نکلنے والی یہ نہر جو اہم علاقے ہیں ان میں جلو پارک، معافی چاہتا ہوں، پھر آگے مختلف سوسائٹیوں سے گزرتا ہوا مغل پورہ، پھر دھرم پورہ، مال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ، اسی کے ساتھ مسلم ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور نیو کیمپس سے ہوتی ہوئی یہ ٹھوکر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے متعلق پہلے بھی گفتگو کی جاتی رہی ہے کہ نہر کو صاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں گندا پانی بھی گرایا جاتا ہے، فیکٹریوں کا پانی بھی اور سوسائٹیوں کا پانی بھی اس میں گرایا جاتا تھا۔ کسی حد تک میڈیا پہ آنے کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی بھی جو نہر پہ گندگی اور دوسرے چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے اس کا حسن تباہ ہو رہا ہے۔ لاہور کے اہم علاقوں سے گزرنے والی یہ نہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت صرف اس کی بل صفائی پر زور نہ دیتی، بلکہ اسے اتنا خوبصورت بنایا جاتا کہ لوگ باہر سے بھی سیاحت کے لیے یہاں پہ آتے۔ نہر کا منصوبہ جو مغل دور میں شروع ہوا تھا، اسے پھر انگریزوں نے مزید اسے بہتر کیا جو انگریزوں کی حکومت آئی، لیکن اس کے بعد اسے صرف ایک سمجھیں کہ پانی کی گزرگاہی کے طور پر لیا گیا۔ کچھ اہم دنوں پہ اس پہ روشنیاں جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں اور لوگ پھر اس وقت اسے دیکھنے کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں رات کے وقت تو اس مکمل طور پہ یہاں اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ جس اہم ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 60 میل لمبی نہر مختلف علاقوں سے اس کے جو پشتے ہیں، جو اس کی سائیڈز والی دیواریں ہیں، وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، اور کیونکہ ساتھ اس کے ایک روڈ بھی چل رہی ہے اور وہ پانی آہستہ آہستہ کاٹتا ہوا سڑک تک
پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح اس میں گندگی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو قریبی رہائشی ہیں، خاص طور پہ ملتان روڈ سے آگے جب یہ نہر چلتی ہے، یا مغل پورہ سے جلو کی طرف، تو وہاں زیادہ گندگی وہاں پہ ہے۔ اس میں جانوروں کو نہلایا جاتا ہے، اور آپ جو ویڈیو پیچھے چل رہی ہے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی نہا رہے ہیں، وہیں پہ انسان بھی نہا رہے ہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ اس میں کلا بازیاں لگا رہے ہیں، اپنے گرمی کے موسم میں ذرا گرمی کو دور کرنے کے لیے، جو جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ ایک تفریح ہوتی ہے۔ لیکن ہر سال اس میں بہت ساری جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ پولیس نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں نہانا منع ہے، لیکن اس کے باوجود صرف کبھی کبھار یہاں پہ پولیس والے آتے ہیں اور ان کو دوڑا دیتے ہیں۔ نہر کے آس پاس نشہ کرنے والوں نے بھی اپنے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ یہاں پہ جو مانگنے والے ہیں وہ جب پولیس آتی ہے تو وہ اس کے نہر کے اندر کہیں پلوں کے نیچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہاں پہ گندگی کا ہے۔ یہ جو لوگ بچے یہاں پہ نہا رہے ہیں، وہ گندے پانی میں جب اندر جاتے ہیں تو لا محالہ اس میں کوئی پانی منہ کے اندر بھی چلا جاتا ہے، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے بھی بیماری لگ جاتی ہے، جو ایک جراثیم ہے وہ دماغ میں پہنچ کر سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی پر توجہ دے، تاکہ اسے بطور سیاحت کے دیکھا جائے، بلکہ اسے سیاحتی مقام مکمل طور پر قرار دے کر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ اسی طرح اس میں بھینسوں کو اور دوسرے جانوروں کو نہلانے کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل اس پہ پابندی کی جائے۔ اس کے جو دیواریں ہیں نہر کی، ان کو مضبوط کیا جائے تاکہ جو پانی ہے وہ سڑک کی طرف نہ آئے، اور اسی طرح دوسری طرف آبادی کی طرف نہ جائے۔ تو یہ سارا اگر معاملات ٹھیک کیے جائیں اور ایک طریقے سے پانی نہر کے اندر چل رہا ہو، اس میں گندگی نہ ہو، تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ماحول بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر حکومت سے درخواست کریں گے کہ وہ اس مسئلے، یہ تو ایک حکومت کے لیے چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن جو محکمہ آبپاشی ہے یا جو بھی اس کے متعلقہ پی ایچ اے ہے، سائڈوں پہ پودے لگانے کے لیے ایل ڈی ہے، وہ اس کی خوبصورتی کی طرف توجہ دیں، اور سب سے پہلے مکمل طور پر اسے سیاحتی جو مقام ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔